اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لهم الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون پروردگار عالم کہ اس بلند ترین عظیم ترین نام سے ابتدا کہ جن ناموں کی معرفت اور ان ناموں کی تاثیر اہل اخلاص کا حصہ ہے۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صحیح معنوں میں پروردگار عالم کے حضور ہمارے لیے وسیلہ معرفت ہیں، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، علم اور روشنی کے وہ چراغ وہ انوار ہیں کہ جو کسی بھی انسان کو ہدایت دے کر کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ، اہل قیام و اہل صیام، اہل دل اور اہل حق، اہل یقین و اہل ذکر، اہل دانش و اہل عشق، اہل علم و عمل، سب کے دلوں تک میرا سلام پہنچے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ زندگی میں یہ جو چانس ملا ہے رمضان المبارک کی کرامتوں کو دیکھنے کا، برکتوں کو دیکھنے کا، ہم اس کے اہل ہوں اور ہم ان اہل اکرام میں سے ہوں جنہیں پروردگار عالم اپنا مہمان بنا کر اکرام سے نوازتا ہے، مخصوصاً اس زمانے میں، اس مہینے میں۔ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی متبرک، محترم، معزز، بہترین ساعتوں میں آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے ضیافت نور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ ایسا پروگرام جس کے ذریعے طالب علمانہ
فکر کے ساتھ قرآن اور حدیث، اقوال معصومین علیہم السلام، حدیث معصومین علیہم السلام، علماء اکرام، اولیاء عظام اور جتنے بھی اللہ کے بندگان خاص ہیں ان کی زندگیوں کے واقعات سے، اہل علم کے واقعات سے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فکروں پر ایک دستک ہے۔ یہ جو ہمارا ساتھ کچھ 40 منٹس کے لیے ہوگا، اس میں کوشش یہ کرتے ہیں، چونکہ جب آپ اس چینل کو کھولیں گے، اس پروگرام کو دیکھیں گے جسے ہم ضیافت نور کہہ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے علمی ضیافت ہوگی، آپ کی روحانی ضیافت ہوگی، ذہنی ضیافت ہوگی، اور بڑی ہی پاکیزہ ضیافت ہوگی، اور اس ضیافت کے ذریعے ہم، اس مہمانی کے ذریعے ہم اس ضیافت کو جسے نورانی کہا جاتا ہے، جسے پروردگار عالم نے کسی بھی واسطے کو درمیان میں رکھے بغیر اعلان کیا، بڑی ہی اوتھینٹک احادیث سے انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گی، وہ متبرک احادیث جس میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ زمان، یہ وقت سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے۔ کسی اور مہینے کے لیے، کسی اور زمانے کے لیے، کسی اور لمحے کے لیے خود رب دو جہاں نے اپنی مخلوقات کے لیے، مومنین کے لیے، اہل لا الہ الا اللہ کے لیے یہ بات نہیں کہی کہ میں خود تمہارا میزبان ہوں اور تم میرے مہمان ہو۔ اس حدیث کو انشاءاللہ تھوڑی سی قرآن کی یہ آیت، جس کو گزشتہ ضیافت نور کے پروگرام میں میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے آپ کے گزار جو ہے میں کرتی ہوں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں، بیسکس، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں اور کریں گے کہ جو لذت عشق الہی کی ہے، جو لذت علم سیکھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہے، جو ذائقہ ان سے رابطہ استوار کر کے ان کی باتوں کو روح اور جسم اور عمل، فکر، سوچ، نظریہ، بیان، کلام، کسی بھی طرح سے ہم اپنے وجود کا حصہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک پروف ہے کہ واقعاً ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور یہ رمضان المبارک خصوصاً، جس میں صاحب کرامت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب عظمت ہے، تو خدا کے لیے اس عظمت کا، اس اکرام کا، اس اعزاز کا، اس عزت کا، اس احترام کا، اس سٹیٹس کا، اس مقام کا، ان مہربانیوں کا، ان نوازشوں کا، ان عنایتوں کا، ان فیوز کا جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے مخصوص کیے ہیں، ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم being a Muslim, being اہل لا الہ الا اللہ، رمضان المبارک میں ان عزتوں کا خیال کر گئے، ان احتراموں کا، اس سٹیٹس کا جہاں پر رب الارباب
رب العالمین خالق و مالک کائنات میزبان ہے، اور خود اشرف المخلوقات میں اس کی مخلوق جو ہے وہ مہمان ہے۔ ہمیں انشاءاللہ کسی پروگرام میں کمپیئر بھی کریں گے کہ اللہ کے ہاں مہمانی اور بندوں کے ہاں مہمانی میں فرق کیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، جیسا میزبان ہوتا ہے ویسی وہ مہمانی کرتا ہے۔ سوچ ہے، ہماری سوچ ہے۔ کبھی کبھی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہم خود اس بات کو سوچتے ہیں کہ اتنی وزن دار احادیث، اتنی مقام والی، اتنی قدر والی احادیث، اتنی لذت والی ہیں کہ ہم بحیثیت طالب علم اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس دہن سے بینگ اے اسٹوڈنٹ لوگوں کو اتنی بڑی اپنے رسول کی اور رب العالم کی اس بات کو بتائیں گے۔ تو یہ احسان ہے پروردگار کا، لاکھوں بار شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ اس نے توفیق دی۔ اور یہ سوچ کر آپ کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ نیت کر لیجئے، آپ ارادہ کر لیجئے، آپ ایک تصمیم باندھ لیجئے، سوچ لیجئے، اپنے آپ کو ایک چیز میں منظم طریقے سے، مرتب طریقے سے، ایک بڑی ہی محبت و عاجزی، خضوع، فروتنی کے ساتھ کہ جس بھی حیثیت میں ہوں، رمضان المبارک کے اندر اس سٹیٹس کو، اس وجود کو، جس میں بھی میں، جس اراؤنڈ میں، جس دائرے میں، جس سٹیٹس میں، جس ماحول میں، جس حیثیت میں، جس مرتبے میں، جس مقام میں، جس رشتے میں بھی کوئی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں یا دے رہے ہیں، تو وہ مکمل طور پر 100% ہو۔ ایک مہینے اس 100% کا لطف لے کر دیکھیں، شاید اس کے بعد زندگی میں موقع نہ ملے، شاید اس کے بعد زندگی میں کبھی یہ رمضان المبارک اس صحت کے ساتھ نہ ملے، اس انس کے ساتھ، اس سوچ اور شعور کے ساتھ نہ ملے۔ اس لیے معمولی نہ لیں ان چیزوں کو۔ معمولی اگر ہم نے لے لیا رمضان المبارک اور باقی دنوں کو ایک ہی جیسا گزارا، تو پھر ہم جیسا بدبخت، ہم جیسا احمق، غیر مرتب، غیر منظم اور لاپرواہ انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ So we need to create a difference between رمضان المبارک and non-رمضان۔ یہ رمضان ہے اور یہ رمضان نہیں ہے۔ ڈفرنس کریٹ کرنا ہے زبان سے نہیں، عمل کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرض ہے ہم پہ۔ پچھلے سال تک جتنے بھی پروگرام ہم نے کیے، ہم اس آیا مبارکہ کی، آیا مجیدہ کی فقط پہلی 4 لفظوں کی جو ہے نا ٹرانسلیشن آپ تک پہنچا سکے۔ چونکہ زمانہ ایسا چل رہا ہے، حالات ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں، زمانہ دنیا ختم ہونے پہ ہے، اور بالکل ایک اینڈ ہونے والا ہے چیزوں کا، تو اس میں کیوں نہ ہم اپنی مثبت اور اسپریچول اور پیور جو تھنکنگ ہے اس کو عمل کے ساتھ ایک فریش بریتھ دیں اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اور اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اور خصوصاً اپنے رب کی بارگاہ میں۔ 2 نکتے ہیں پوری آیت کو، انشاءاللہ آپ بہت سارے علماء کو سنیں گے ان پروگرامز میں، بہت ساری علمی بیان ہوتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، ہم تو کبھی کبھار آ کر حاضری دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کے۔ تو اس میں آخری لعلکم تتقون کی 2 جملوں کے اندر 2 پوائنٹ آج کے پروگرام میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔
اس پوری عبارت کے اندر جو لاسٹ دو متبرک لفظ لعلکم تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، دو نکتے آپ کی فکر پر دستک دینے کے لیے، آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے، آپ کے ایمان پر دستک دینے کے لیے، آپ کے شعور پر دستک دینے کے لیے ہے۔ اس سوچ پر دستک ہے جو بالکل صرف بھوک اور پیاس کو شاید روزہ سمجھتے ہو، اس کے اندر کیا فلسفی ہے، اور یہ مجھ طالب علم کی ناقص سوچ کے مطابق لعلکم ایک شرط ہے، لعلکم ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے اور ایک کنڈیشن ہے، اور ان شرائط کے ساتھ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو، لعلکم ان شرائط کے ساتھ کہ جو ایک روزہ دار کے لیے شرائط موجود ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر تم تقویٰ تک پہنچ جاؤ۔ یعنی اگر ہم نے بشرطہا و شروطہا روزہ رکھا اور وہ روزے کی تمام لوازمات، کھانے پینے کے نہیں صرف کہ لوازمات میں ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ افطاری میں یہ کچھ ہونا چاہیے، کھانے میں یہ کچھ ہونا چاہیے، آگے جا کر یہ بھی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ یہ سب ایک جسمانی سمجھے کہ حیوانی شہوات اور لذات میں سے ہیں جتنی بھی کھانے کی ہماری حصے ہیں، اور روزہ اور علمی اور نماز اور دوسری چیزیں ہماری روحانی لذتیں ہیں۔ تو جتنا ہم کھانے کی چیزوں کی طرف جائیں گے، جتنا ہم دنیاوی لذات کی طرف جائیں گے، اتنا ہی ہماری جو شہوات ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، خواہشات بڑھتی جائیں گی، اور اتنا ہی شیطان کا ہم پر حملہ آسان ہو جائے گا۔ تو خصوصاً رمضان المبارک میں اسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کون کون سی چیز جو ہے نا کے ذریعے آپ شیطان کی کمر کو توڑ سکتے ہیں، شیطان کے بازو توڑ سکتے ہیں، شیطان کا جو ہے نا اس کی وین، اس کی شارک کٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس کے جو وسوسے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں تو مکمل طور پر انشاءاللہ کہ آپ اس سے استفادہ بھی کریں گے، نہ صرف اس رمضان المبارک میں بلکہ آئندہ بھی زندگی میں اگر آپ کچھ نکات کو لے کر چلیں، ایک بینگ اے مسلم، بینگ اہل لا الہ الا اللہ، اور بینگ اے مؤمن و مؤمنہ یا مسلمان، یا ایک فالور آف ٹرو فالور آف محمد و آل محمد، ٹرو فالور آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹرو فالور آف قرآن، تو وی ول گیٹ دیٹ ریوارڈ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ۔ شرائط کیا ہے؟ کیا ہم نے روزے کو مکمل طور پر رکھا؟ اگر ہم کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے شرائط کے ساتھ مکمل کریں گے تو جو اس کے رزلٹ میں مکمل ہونے کے بعد جو رزلٹ میں چیزیں آنی ہیں وہ آٹومیٹک ہے۔ کسی بھی چیز کو مثال کے طور پر ایک کمرے کو گرم کرنے کے لیے شرائط ہے کہ یہاں پہ ہیٹر لگا دیا جائے، اور اس ہیٹر لگانے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہ ہو سکے آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کر اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر جب کھڑکیاں دروازے بند کریں گے، ہیٹر لگا دیں گے، تو مکمل شرائط ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ احساس کریں گے کہ ہاں جو ہمارا مقصد تھا کہ ایک کمرہ جو ہے یا ایک جگہ جو ہے وہ گرم ہو جائے، تو اس کے گرم ہونے کے لیے یہ شرائط تھی۔ کھڑکیاں دروازے کھلے نہیں رکھنا، روشن دان کھلے نہیں رکھنا، جتنا بھی ہیٹر لگاتے رہیں گے، جتنا کچھ بھی کرتے رہیں گے، ہوا باہر سے آتی رہے گی، بہت ساری چیزیں داخل ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، وہ سیٹ اپ جو بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا۔ بالکل انسان کی سوچ، انسان کا دل، انسان کا وجود، انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا فیتھ، انسان کا عشق، انسان کی محبت، ساری چیزوں کو آپ اسی آئینے میں دیکھ لیجئے کہ اگر ایمان جو ہمارا بیلیف ہے، جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس کو ان شرائط کے ساتھ
ایکسیپٹ نہ کیا جائے جن شرائط سے ایمان بنتا ہے اور عمل نکلتا ہے، تو پھر وہ ایمان کبھی عمل میں نہیں ڈھلتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ جی ہم کسی کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک اے سی کو یا ایئر کولر کو یا فین کو، کسی بھی چیز کو آپ ٹھنڈی کو آن کریں گے جو کہ اس ماحول کو ٹھنڈا کرے، تو اس کے لیے بھی ہمیں وہ ساری شرائط دیکھنی ہوگی کہ وہ جگہ جہاں سے ہیٹ اپ ہوتی ہے یا کمرے کی کولنگ کم ہو جاتی ہے، ان کا سدباب کر لیں پہلے۔ تو لعلکم کے اندر وہ تمام شرائط جو روزہ رکھنے کے بعد آٹومیٹیکلی تقویٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے، پرہیزگاری کا دروازہ کھل جاتا ہے، انسان با تقویٰ بن جاتا ہے، تو وہ اگر روزہ مکمل شرائط کے ساتھ ہوگا تو آٹومیٹیکلی تقوی کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، دکھانا نہیں پڑے گا کہیں پر کہ یہ با تقویٰ ہے، یہ بہت یہ تو آٹومیٹک چیزیں ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی، یہ خود آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے۔ شرائط مکمل، بہت سارے لوگ شرائط مکمل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو پھر ایسی تبدیلی وجود انسان کے اندر آئے گی۔ تقویٰ مثلاً کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ آئے گا، یہاں پر دوسری جگہ پر بھی کہا کہ انشاءاللہ دوسرے نقطے میں میں اس چیز کو آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور تقویٰ اختیار کرو، خدا آپ کو علم دے گا۔ تقویٰ کا دروازہ کھلے گا تو علم کا دروازہ بھی آئے گا۔ کسی چیز کا علم ہوگا، شرائط کا پتہ ہوگا، روزہ کن شرائط کے ساتھ کامل و مکمل ہو کر تقوی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک سیڑھی پہ آپ چڑھتے ہیں، پھر دوسری پہ چڑھتے ہیں، پھر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے، وہ آٹومیٹک چیزیں ہیں، وہ اپنے آپ کھلتی جائیں گی پھر، لیکن پہلے وہ شرائط مکمل کرنا ہے جو کہ ایک روزہ دار کے لیے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ دوسرا نقطہ اس میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ بھی رکھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لعلکم تتقون یعنی کیا ہے؟ لعلکم تتقون یعنی کیا ہے؟ اس کو میں آپ کو کس طرح سمجھا سکتی ہوں کہ تتقون کیا ہے؟ مثلا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، دو گروپس کو ہم اگر سامنے رکھیں گے، دو گروپ ہیں روزہ دار۔ ایک روزہ دار گروپ ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد مثلا ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں، ہم نے کہیں جانا ہے، کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے افطاری ہے، وہاں کا ایڈریس ہمارے پاس ہے، ہم جاتے ہیں، مطلب ایڈریس کے کسی طرح سے نہیں ملتا ہے، یا کوئی بھی مسائل ایسے آ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ بچے 15 16 17 سال کے یا اس طرح کھڑے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں فلاں ایڈریس بتا سکتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے روزہ کھلنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہو۔ میں صرف تقویٰ کی مثال، تتقون کیا ہے، میں اس کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہی ہوں۔ تو وہ اپنی تیاری میں مشغول ہے، مثلا کچھ نہ کچھ ایسا کام انجام دے رہے ہیں، کوئی بیج کھول رہا ہے، کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، یا کوئی کام کر رہا ہے، یا لے رہے ہیں چیزیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور جو ہے نا ایک دوسرے سے اچھا تم بتا دو راستہ، تم بتا دو راستہ، ایسے لاپرواہی سے جو ہے نا ایک دوسرے سے مسخرہ کرتے ہیں، اور اس طرح ایک یہ بھی روزہ دار ہے جو مسخرہ کر رہا ہے، یہ بھی روزہ دار ہے جو راستہ بتا رہا ہے کہ آپ ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے، اور ادھر لیفٹ رائٹ جو بھی، ایک مثال کے طور پہ۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، یا آپ نے کسی مسجد میں مثلا پہنچنا ہے، یا آپ نے کسی مسجد میں پہنچنا ہے، تو آپ مسجد میں بیٹھا ہے، افطاری سے پہلے اس خضوع میں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کی جا رہی ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں تک وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ جو شرائط کے ساتھ ہے ان کے پاس وہ طاقت، وہ حس، وہ احساس، وہ جذبہ ہی نہیں آیا ہے جو انہیں کھینچ کر قرآن کے سرحانے بٹھا دے، یا جو انہیں پکڑ کر جھنجھوڑ کر جانباز پہ کھڑا کر دے، یا انہیں جھنجھوڑ کر تسبیح الہی کے لطف میں ڈال دے۔
یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ چیز مسنگ. اور یاد رکھیے گا ناظرین، ہمیں کوئی تیسرا بندہ نہیں بتائے گا اس بات کو کہ سب سے زیادہ ہمارا خود اعمال کا محاسبہ ہمیں اس طرف لے کر جائے گا کہ ہم کس حد تک ان شرائط کو پورا کر کے تقوی کے قریب گئے ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ میں ان پوائنٹس کو کنٹینیو کرتی ہوں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام ضیافت نور میں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بحث ایک بہت ہی طالب علمانہ گفتگو کے ساتھ جو روزے کی فرضیت کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 183، اس سے تبرک لیتے ہوئے ہم نکل رہے تھے. اس آیت کے اندر جو ایک سمندر چھپا ہے انسان کے لیے، ایسی کلید ہے، ایسی کیز ہے اس کی پریکٹس کو مضبوط کرنے کے لیے، یا اس کی علم کی طرف رغبت کے لیے اور عمل کی طرف رغبت کے لیے، کہ اگر وہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. اس کے لیے ہم اس بحث کو لے کر چل رہے تھے کہ علم شرائط تب مکمل ہوگی جب علم آ جائے گا. آپ کو علم ہوگا کہ مجھے مبطلات روزہ کیا ہے، آپ کو علم ہوگا کہ روزے کے صحیح رہنے کی شرائط کیا ہے، تو آپ اس کو مکمل طور پہ حفظ و امان کے ساتھ رکھتے ہوئے، مجھے غیبت نہیں کرنی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے آنکھ سے وہ غلط کام نہیں کرنا، جو خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صحیفہ سجادی زین العابدین کی دعا میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کیئر اور سیکیورلی لے کے چلنا ہے، جبکہ شیطان بھی اس کی پشت کے پیچھے بیٹھا ہو کہ جو ہر لمحے میں چاہتا ہو کہ یہ مکمل شرائط کو مکمل نہ کر سکے، اور تاکہ اس پر یہ تقوی کا دروازہ بھی نہ کھل سکے. اس آیت کی روشنی میں ہی اس بات کی سمجھ آتی ہے لعلکم تتقون، کیونکہ جب کسی کے اوپر شرائط کے بعد تقوی کا دروازہ کھلتا ہے تو تقوی پھر ایک ایسی بصیرت ہے، ایک ایسی روشنی ہے، ایسی دل کی آنکھ ہے، ایسی حقیقت کی آنکھ ہے کہ جب وہ انسان پر کھلتی ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا ہے، اس کو آسان نظر آتی ہے. پھر یہ ساری چیزیں حقیقت کی آنکھ اس کی جب کھلتی ہے، پھر وہ در بدر مارا نہیں پھرتا ہے، پھر سوالات کی کنفیوژن میں وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر شعور، عقل، وزڈم، سمجھ، سوچ، کوشیس، انکوشیس، اس کی بہت سارے حصے، احساسات دے کر اللہ کی ذات نے اسے دنیا میں بھیجا. تو یہاں ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ، پہلی سیڑھی لعلکم تتقون یعنی کیا؟ لعلکم یعنی بشرطہا و شروطہا، تتقون یعنی ایمان کا وہ درجہ جہاں عمل بڑھ جاتا ہے، اور جیسے عمل بڑھے گا ایمان بھی بڑھے گا، درجات بڑھیں گے ایمان بھی بڑھتا جائے گا. ہر عمل جتنی دفعہ بڑھے گا اس کے نتیجے میں ایمان کا بھی ایک درجہ اوپر چلا جائے گا. ہمیشہ بے یقینی کی کیفیت نہیں رہے گی،
بلکہ جتنا عمل بڑھتا جائے گا. جیسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی آیت کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں فرق صرف علم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. علم جب تک عمل میں نہیں ڈھلتا بے فائدہ ہے. علم کے زندہ رہنے کی غذا، جیسے ہم کھائیں گے کچھ، ہماری غذا کیا ہے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے؟ جو ہماری غذا ہے فوڈ، جسمانی طور پہ. کہتے علم کی غذا، علم کی فوڈ یا خوراک عمل ہے. کوئی کتنا ہی عالم ہو، اگر عمل نہیں ہے. مثلا قرآن کے اندر بھی جو بہت سارے سورہ جمعہ کی آیات مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، جس میں علماء یہود کا ذکر ہے کہ وہ اتنے علم والے تھے. کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ اکبر. اگر علم تھا تو عمل میں نہیں ڈھلا، اسی لیے عالم رہے. عمل میں ڈھلتا تو پھر وہ فساد، وہ دشمنی، وہ جیلسی کریٹ نہ ہوتی. اس لیے کہا کہ علم وہی زندہ ہے، علم وہی صحیح ہے جو عمل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. جب عمل کی صورت میں ڈھلتا ہے تو پھر جیسے ہی عمل میں ڈھلتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. جتنا علم بڑھے گا عمل آگے جائے گا. یہ علم آیا، صدقے کے لیے علم آ گیا، سچائی کے لیے علم آ گیا، شرائط کا پتہ چل گیا. جتنی دفعہ عمل مضبوط ہو کر چلتا جائے گا اتنے ہمارے ایمان کے درجے اوپر جاتے جائیں گے. اور پھر اتنا اوپر جائے گا کہ معنی جو تقویٰ کے ہیں وہ عمل کے ذریعے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. علم عمل لے کر آتا ہے، اور علم یہ ہے کہ ہم ایمان کے اثر سے ایک ایسی روشنی پیدا کر دیں. علم عمل لے کر آتا ہے، اور عمل کے اثر سے، عمل کے ذریعے ایمان کے اثر سے ایک ایسی روشنی پیدا ہو جو وجہ بن جائے کہ ہم خوف خدا رکھیں، ہم احتیاط کریں، ہم ہر چیز میں سوچیں کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کوئی اور نہیں، مجھے میرا گریٹسٹ کریٹر مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. میں کیا بول رہی ہوں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں. آخری اس ذہن کے ان سارے حصوں سے لے کر وجود کے آخری حصے تک، اوپر سر سے پاؤں تک. اور خوف خدا رکھے. اور اگر خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے، جب خوف خدا آتا ہے تو پھر انسان، کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جو انسان کی آنکھ کو کھول دیتا ہے، اس کے سامنے حقیقتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. اور جو انسان کی آنکھ کھولنے والا علم ہے اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو علم انسان کی آنکھیں کھول دے، انسان کو بصیرت دے دے، انسان کو چینج کر دے، انسان کے اندر نورانیت لے آئے، جو علم انسان کے دل کو آنکھ دے دے. قرآن کی نظر میں وہ آنکھ، وہ روشنی، وہ بصیرت حکمت کہلاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے چیزیں ہیں ساری. ہم نے اسی رمضان المبارک میں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو دنیاوی لذتوں، دنیاوی ضرورتوں، دنیاوی احتیاجات، دنیاوی پکوان، دنیاوی چیزوں کے ساتھ اتنا مشغول کر دیا ہے کہ وہ جن چیزوں کے حصے کے لیے دماغ خلق ہوا تھا یا ہم خلق ہوئے تھے یا ہمارا دل بنا تھا، ان کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں. اسی لیے پھر بیمار بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں. تو قرآن اس علم کو جو عمل میں ڈھلے، ایمان کے اثر سے نور بن جائے، دل کی آنکھ کھل جائے، اسے حکمت کہتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ایک، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تقوی اختیار کرو، خدا آپ کو علم دے گا. یہاں یہ کہ یعنی روزے کی اگر شرائط پوری ہوں گی، تقوی آئے گا، اور تقوی آ گیا تو علم کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، حکمت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، شعور خود بخود آ جائے گا، عقل خود بخود بڑھے گی، انسان کے اندر فیض خود بخود جاری ہوگا. تو اگر علم، حکمت، فیض، فقاہت کچھ بھی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، یا ہم دربدر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم روحانی طور پر بہت ساری اور کمزوری ہیں، تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ ہمیں اس روزے کے عشق سے ہمیں گزرنا ہے. اور جتنا ایمان، روزہ بھوک سے نہیں یا طاقت سے نہیں رکھا جاتا ہے، صحت سے نہیں رکھا جاتا ہے. روزے کا صحت سے کوئی تعلق نہیں، روزے کا سارا تعلق ایمان سے ہے. جتنا ناظرین محترم، عزیز سننے والے، مائیں بہنیں، جتنے بھی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تھوڑا سا آہستہ آہستہ اس کا تجربہ کر کے، روزے کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کی لذت سے. جتنا ایمان کا درجہ اتنا آپ کو روزوں میں مزہ آئے گا. یہاں بھی ہے، اور جب کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، خدا آپ کو علم دے گا. اس کے بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ رکھو. روزہ رکھنا ایمانی عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا. اگر روزہ رکھیں گے تو خدا بالا ترین عمل جو ہے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائے گا. اور پھر علم و ایمان جب انسان کا بلندی کی طرف جاتا ہے تو علم اور ایمان جب بلند ہوتا ہے تو اس کا اثر عمل میں ظاہر ہوتا ہے. اور جب عملاً اثر دیکھنا ہوتا ہے تو اثر دیکھنے میں روزہ بہت زیادہ کمال پیدا کرتا ہے. عملی نمونے کے لیے روزہ کمال پیدا کر دیتا ہے. یعنی مکمل طور پر مجدداً عمل پر اثر کرتا ہے روزہ، اور تقوی پر بھی اثر چھوڑتا ہے. اور جب دونوں پر اثر چھوڑتا ہے تو انسان کو بلند ترین درجے پر بٹھا دیتا ہے. پھر اس کی جو ترتیب بنتی ہے اس کے متقابل میں علم و عمل، ایمان اور تقوی. علم و عمل، ایمان و تقوی، یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ادامہ پیدا کرتے ہیں، ایک دوام پیدا، ایک کنٹینیوٹی سے چلتے ہیں، تو یہ جس انسان کے اندر آتے ہیں اس انسان کو بندگی رب العالمین کے حضور ڈال دیتے ہیں. پھر بندگی کے ایسے راستے پر انسان چل پڑتا ہے کہ جہاں اسے ذاتیات، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دکانداری، ریاکاری، بہت ساری چیزیں جو آج کل ہمارے ارد گرد ہیں، مسلمان مومنین بہن بھائی جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ایک دستک ہے. جب ہم بندگی کے راستے پر آتے ہیں تو پھر ہمیں خود اپنی سوچ کو نہیں کسی چیز میں انٹر کرنا ہے، بلکہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے سلیکٹ کی ہیں. اب بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی دی ہوئی ہر چیز کے اندر ڈال دو.
اب جب اللہ نے قرآن ایک ہدایت کا نور اور سرچشمہ دیا، قرآن کے ساتھ معصومین علیہم السلام کو دیا، امام مقرر کیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 جانشین مقرر کیے، ہماری اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے، سائے ستہ کی کتابوں میں درج ہے، اور 110 کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے کہ 12 اماموں کا ترتیب سے ذکر ہے۔ تو جب رسول بندگی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جب ہم بندگی کریں تو ہم ارد گرد کی دکانداری نہ دیکھیں، روزے کی تاثیر وہ بالا ترین مقام تقوی گا جہاں چشم بصیرت کھل جاتی ہے، حکمت جاری ہوتی ہے، وہ اس وقت تک ہمارے فہم و شعور میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، یہ چشمے نہیں کھل سکتے، یہ دریا نہیں کھل سکتے عزیزان محترم، جب تک ہم خدا کی مقرر کردہ ان بارڈر لائنز کے اندر رہ کر اس بندگی کو ادا نہ کریں۔ پھر کیونکہ اس بندگی کے راستے میں ہی جگہ جگہ شیطان کھڑا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دے دوں، ہم بیمار ہوتے ہیں، کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلاں ڈاکٹر کو جانتے ہیں، کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ اپنا ذائچہ بنوا لیں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ فلاں حکیم سے دوائی لے لیں، اور پھر ساری جو ہے نا آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جہاں دکانداری نہ ہو۔ دکانداری سے مراد کیا ہے؟ مثلا ایک چھوٹی سی بات کو میں کر کے آپ لوگوں سے، وقت بہت تیزی سے گزرا، اور ابھی میں اپنے جو آج کا روزے پہلے اس رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جو ایک میسیج آپ کو دینا چاہتی ہوں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کہ اللہ کرے میں اس تک پہنچ سکوں۔ دکانداری کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے، اگر نسخہ اپنے ذہن ساتھ رکھیں، ہم بیمار ہو جائیں یا پریشان ہو یا مشکل میں گرفتار ہو یا مہم کام ہو یا کوئی چیز ناممکن نظر آتی ہو، تو ساری چیزوں کے ساتھ سب سے بیسک چیز جو ہے، ہر ناممکن چیز کا حل، ہر مشکل کا حل، ہر بیماری کا علاج، ہر چیز کا علاج محبت پروردگار عالم معصومین علیہ السلام ہے، خصوصاً وقت کے امام کی محبت۔ اگر ہم اس میں گرفتار ہو گئے، اس کے اسیر ہو گئے، اس میں بک گئے، اس میں تل گئے، اس میں چلے گئے، تو کوئی مشکل، کوئی پریشانی عزیزان محترم ہماری زندگی کو اس دوراہے پر نہیں کھڑا کر سکتی جہاں ہم کسی اور کے محتاج نظر آئیں جو اس دروازے پر نہیں ہے۔ یہ یقیناً بات ہے۔ اب جو نسخہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو رمضان المبارک کے اس میں آپ کو دکانداری کہاں ہو سکتی ہے؟ دکانداری یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جو کہ اسٹرالوجسٹ ہے، اسٹرالوجر ہے، وہ آپ کو بتائے گا جی کب آپ بیمار ہوئے، کب ٹھیک ہوئے، مثلا اس طرح کی چیزیں۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے جی ہاں اسٹار یہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو بھی سلسلہ اس میں ہوگا، یا کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ بہت اچھا کہ ہاں جی مجھے اپنے فلاں سے ملا، یہ کہ بھئی اس طرح یہ چیزیں۔ ہاں، جس کے پاس بھی آپ جائیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے کام کو، اپنی حکمت کو، اپنی دانائی کو، اپنی ڈاکٹری کو، اپنی ایسٹرالوجی کو، اپنی کسی بھی عمل کو، اپنے علاج معالجے کو نسبت بطرف خدا دیتا ہے پروردگار عالم کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو پروردگار کا احسان ہے، واللہ اعلم، ہمارا بس تھوڑا سا یہ سمجھ لے، وہ دکانداری بعد میں ہے۔ یعنی وہاں وہ چیز نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ پر صد در صد بھروسہ کر کے تو ان چیزوں کے راستے کچھ نہ کچھ حل تلاش کرے۔ جہاں پر خدا نہیں نظر آئے گا، جہاں پر اس کے پوری دانائی میں، حکمت میں، کسی بھی چیز میں جہاں پہ آپ علاج بولیں گے، تو یہ بات اپنے ضرور ساتھ رکھیے گا۔ اگر کوئی علاج میں، کوئی ڈاکٹر بھی ہو، اگر وہ اپنے علاج میں یہ بات اگر نہیں کہتا کہ ہمارا فرض تو دوائی دینا ہے، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہم تو بہت بہترین معالج، بلکہ نہیں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ کہ خدا سے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے، اس کے پاس دنیا کا کوئی بھی کمال آ جائے، وہ کسی بھی سیٹ پر بیٹھ جائے، کسی بھی چیز کا بڑا بہت عہدے اس کو مل جائے، بندگی یہ ہے کہ وہ دکانداری نہ بنے۔ دکانداری کب نہیں ہوگی؟ جب وہ اس ڈیوٹی کو، اس سٹیٹس کو، اس عزت کو، اس عقل کو، اس شعور کو، اس علم کو، اس فہم کو، اس مقام کو، اس دانائی کو، اس دانش کو، اس ساری چیزوں کو
پروردگار عالم کی امانت سمجھتا ہو، اگر امانت سمجھ کر خرچ کرے، اللہ اکبر، اس جیسا مومن کوئی نہیں ہے، اپنے لیے بھی فیض ہے، دوسرے کے لیے بھی فیض ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنے وجود کے اندر لعلکم تتقون شرائط کو پورا کرنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ شیطان ہمیں مجبور کر دے اور ہم اس روزہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم اس سے فائٹ کرتے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ کہہ رہی تھی نا شیطان کے ٹوٹنے کی وجوہات بیان کروں گی، کمر ٹوٹ جاتی ہے شیطان کی انسان کا روزہ رکھنے سے۔ اور سب سے بڑا میسج جو آج آپ کی بارگاہ میں آپ سب کو، آپ کے سامنے، آپ کے حضور میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، بہت ہی معتبر حدیث قدسی ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے برادران نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بہت ساری احادیث میں متعدد بار اوتھینٹک سورس سے یہ ہم تک پہنچی ہے، اور میں بینگ اے اسٹوڈنٹ خود بہت ہی اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں رشک ہے، اس میں عشق ہے، اس میں محبت ہے، اس میں راستہ ہے، اس میں سبیل ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں اپنائیت ہے، اس میں اتنا کچھ ہے، سمندر ہے۔ کیا ہے؟ ندائے قدرت ہے، ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس ماہ میں ہم کسی بھی جگہ پر ہیں تو ہم مکمل انسان ہو۔ ایک شوہر اگر شوہر ہے تو وہ کوشش کرے مکمل اچھا شوہر بنے، کوئی بھی اولاد ہے تو وہ کوشش کرے بہترین اولاد بنے۔ شروع ہوتے ہی بچیوں کا فرض کمال کی طرف جانے کے لیے بوسی کرے والدین کی، 10 بوسی کرے والدین کی۔ تو پروردگار عالم کہا، حدیث قدسی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصوم لی وانا اجزی بہ، بعض جگہوں پر انا اجزی بہ۔ اللہ اکبر، کتنی بلند مقام، جیسے اگر قرآن میں پڑھتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اپنے رب کی، اپنے پروردگار عالم کی بھی ویسے قدر نہیں کی، ویسے پہچان نہیں کی، ویسے معرفت، جیسے جو معرفت کا حق تھا، جو معرفت کے لیے اس نے ہمیں چیزیں دی تھی وہ ہم نے کسی اور دنیا داری کی طرف لگا دی ہیں۔ آئیے مل کر رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خطبے کی وہ آواز، وہ ندا سنے کہ وہ کیا آواز دیتے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں، یا امام سید الساجدین کیا آواز دیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کیا آواز دیتے ہیں، کیا عشق الہی کا نمونہ ہے۔ خدا کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، مال منس، اور مستقیماً بغیر کسی اس چیز کے، مستقیماً میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بہت ساری جگہوں پہ میں اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر میں کہتی ہوں اس حدیث کے ساتھ انسان کو وہ پرواز مل جاتی ہے جو اسے دنیا کی ساری محبتوں سے بے نیاز کرتی ہے۔ اگر دل سے اللہ سے محبت ہے تو یہ حدیث اس کو پرواز دیتی ہے، اس کو پر دیتی ہے، اس کو اڑان دیتی ہے، اس کو فہم اور شعور دیتی ہے کہ وہ جائے معرفت الہی میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کا، اس کی بارگاہ میں بندگی کا سودا کر لے۔ کیا ہے کہ جتنی بھی جزائیں تم تک پہنچتی ہیں، جتنی بھی پاداش، مثلا اس کے لیے میں مثال دے دوں، کوئی اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے ارد گرد میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے، کوئی مسابقہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز رکھی جاتی ہے جس میں مسابقہ رکھنے والے جو ہے نا وہ بہت بڑے علاقے کے میئر ہیں یا چیئرمین ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں جیتیں گے ان کو مثلاً جو ہے نا بیگز ملیں گے، گھڑیاں ملیں گی، یا بڑا انعام کار ملے گی، گھر ملے گا، یا فلاں فلاں جتنا بھی بڑا انعام ہو۔ تو اگر سوچیں کہ جو انعام دینے والا ہے وہ کہیں میں خود ہی اس کا انعام ہوں، اور وہ بھی رب العالمین، مالک الملک،
بادشاہ دو جہاں، تھوڑا سا سوچنا ہے، تھوڑی سی سمجھ، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی فکر، چاند سے ہمارے پاس یہ وقت. کتنے مظلوم ہیں ارد گرد دنیا جہان میں مسلمان، کتنا مشکلات کا شکار ہے ہم. آئیے ندائے پروردگار میں اپنے وجود کو ہمسن گوش کر کے کہیں کہ جو دنیا و جہان کو حرکت دینے والا ستارے، سورج، چاند، ہر چیز جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنے میں خود تمہاری پاداش ہوں. یعنی میں ہی تو جس کو رب مل جائے اس کے لیے کیا کمی رہے، اس کے پاس سب کچھ آ جائے گا. تو کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو پالیں، ہر روز تلاش کریں، ہر روزے کے بعد، ہر افطار میں، ہر سحر میں اپنے رب کی خوشنودی تلاش کریں، اپنے رب کو تلاش کریں، رب دو جہاں کو تلاش کریں. اسے کہا میں اجر ہوں، خود اجر دوں گا یا میں اجر ہوں اس کا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کی محبت و مودت کے ساتھ متمسک رکھے. دنیا جہان میں جتنے پریشان مسلمان مومنین و مومنات ہیں، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری دعائیں سب کے حق میں مستجاب فرما. ہدایت ٹی وی کی فائنینشیل پریشانیوں کو دور فرما. ہماری دعائیں سب کے حق میں مستجاب فرما. بس امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.